بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اپنے رب کے اذن سے ہر قسم کی سلامتی رات جو ہے طلوع فجر تک ہوتی ہے. رب اوپر تو قرآن کریم کی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی. اب آگے سارے قرآن کا ذکر ہے کہ جو قرآن ان 5 آیات سے جس کا آغاز ہوا وہ سارے کا سارا ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت اس کا نام ہے. وہاں تک سارے کا سارا اس لیلۃ القدر میں اترا. وہاں سے 23 سال میں آپ کی ذات گرامی پر پہلی آیتیں یہ جو آج آپ نے علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھی یہ پہلی وحی میں 5 آیتیں اور آخری آپ 6 پارے میں پڑھ چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہجرت کا 10واں سال تھا اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا. 9ویں تاریخ تھی. جمعے کا دن تھا. عرفے کا دن تھا. عرفات کے میدان میں اتری اور آپ نے سب کو کہہ دیا کہ قرآن پاک کا آخری حصہ اترا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں نازل ویسے وہی اترتی ہے. تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو یہ کس نے بتلایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر؟ تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں یہ روایت یہاں منقول ہے اور اصل روایت موطا امام مالک میں. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر کے یہ خبر دی کہ میری امت کے اکثر افراد 60 اور 70 کے درمیان رہیں گے. 70 سے زیادہ عمر پانے والے نسبتاً کم مابین 60 الی 70. یہ بھی ان کے ذہن میں تھا. پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور اس نے تقریباً 84 سال اس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا اور دن کو جہاد میں چلتا. جب یہ سنا تو پہلی چیز بھی ذہن میں تھی، صغرا بھی تھا. اب پریشان کہ ہماری عمریں تو 70 سے بہت کم اوپر متجاوز ہوں گے. ان میں کچھ نادانی کا زمانہ ہے، عالم بلوغت کا ہے، 14-15 سال وہ گزر گئے. تو ہماری تو کل عمریں اتنی نہیں ہیں تو وہ تو عبادت میں بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی نازل فرمائی کہ تمہیں رب نے ایسا موقع دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے لے. وہ 84 سال عبادت کرتا رہا، تم ایک رات عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ. تنزل و تتنزل، فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں رب کے اذن سے. اچھا، وہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان. تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دھاگے. یہ بھی بخاری اور مسلم میں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان. جو آخری راتیں ہیں ان میں طاق راتوں کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ایک طبقہ یہ فرماتا ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی. کسی رمضان میں 21ویں، کسی میں 23ویں،
کسی میں 25ویں، کسی میں 27ویں، کسی میں 29ویں۔ اس قول کو تسلیم کیا جائے تو وہ تمام صحیح روایتیں اپنے مقام پر فٹ گئے۔ کسی میں 21ویں رات کو لیلۃ القدر کہا، کسی میں 25ویں کو، کسی کو 27ویں میں، یہ کہیں گے کہ کسی سال وہ تھی، کسی سال وہ۔ اب یہاں ایک اشکال تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں کہتے یہاں فضیلت تو شیء علی نفسی لازم آتی، 1000 مہینے ہوں تو 84 سال بنتے تقریباً، تو ہر سال میں لیلۃ القدر بھی تو ہوگی نا، تو لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان 1000 مہینوں میں 84 لیلۃ القدریں ہوئی، تو کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر پر فضیلت ہوئی، فضیلت تو شیء علی نفسی ہوئی۔ تو روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ان 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوگی؟ مثلا ہمارے ہاں ہم نے ایک روزہ بعد کو رکھا، سعودیہ نے ایک روزہ پہلے رکھا، ان کا ایک روز پہلے۔ اب جہاں ہمارے ہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہوگی، تو لیلۃ القدر کس کی معتبر ہے؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی لیلۃ القدر کا اعتبار ہے۔ مثلا اب یہاں ہمارا روزہ ہے، کیوں دن ہے، امریکہ والے خوب کھا رہے ہوں گے کیوں ان کی رات، تو جیسے اس روزے میں ہمارا اور ان کا فرق ہے، اسی طرح لیلۃ القدر ہر ایک اس میں ہوگی۔ اس میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی، روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ بیہقی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی جماعت میں اتر، جہاں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی رحمت بکھیرتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے چلے جاتے، اور فرشتے کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں، آنے واحد میں وہ مختلف جگہوں میں جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ روحیں آتی ہیں لیلۃ القدر کو، جمعے کی رات کو، 15 شعبان کو، اور اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، وہ ہندوستان کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، کوئی بدعتی خیال کے تھے، تمام رت و جابس انہوں نے جمع کر، اس میں عجیب عجیب حدیثیں گھڑی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے اِنَّ فِي بَطْنِ الْمُؤْمِنِ زَاوِيَةٌ لَا يَمْلَأُهَا إِلَّا الْحَلْوَىٰ، کہ مومن کے پیٹ میں ایک خانہ ہے، حلوے کے بغیر اور کوئی چیز اس کو پر نہیں کرتی، اور روحیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ہمارے گھروں کو سنبھال لیا، نکاح تم ازواجنا، ہماری کمائی کھائی، ہمیں حلوہ اور کھیر دو۔ وہ حلوے اور کھیر کا ذکر ضرور اس میں آئے۔ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو مومن کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرق عادت کے طور پر کسی کو رب بھیج دے، کوئی آئے کسی موقع پر خرق عادت، اس کے لیے تو ضابطہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا تو انکار ہے۔ لیکن یوں کہ ہر جمعرات کو آپ دھمکیں، سمجھ آئی، اور اس سلسلے میں وہ مانگے، اس کا بد ہے تو اس کو اگلے جہان سے چھوڑتا کون ہے؟ یہاں ہمارے جیل خانوں حوالاتوں سے کوئی نہیں آ سکتا، دوزخ میں پھنسا ہوا کون اس کو چھوڑے گا؟ یہ لوگوں نے تمام کھانے پینے کے فتاوی رشیدیہ میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا، فتوے کی شکل میں ہے فتاوی رشیدیہ میں، کہ ایک امام مسجد تھے، وہ بیچارے کوئی غیر حاضر تھے، دیر سے آئے، اور اچھا کھانا کسی نے پکایا، اور کوئی مسافر تھا مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کو دے دیا، وہ کئی قسم کے کھانا تھا۔ امام مسجد جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کو وہ کھا رہا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اچھے کھانے مجھے ملنے چاہیے تھے، امام میں ہوں اور کھا یہ رہا ہے۔
تو اس نے لاٹھی لی اور مسجد کو پیٹنا شروع کیا، دیواروں کو مار، ستونوں کو مارتے مارتے گر گیا۔ محلہ سارا اکٹھا ہو گیا، محلہ اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب کیا بات ہے؟ کہا نہ پوچھو کیا گزرے۔ میں تو واقف تھا، تو میں تو ان کے نام پر بھیجا کرتا تھا اور ان کو پہنچتے تھے، یہ ناواقف کھا گیا اور وہ مردے جن کو ثواب پہنچا کرتا تھا میرے پیچھے پڑ گئے آج سارے، تو میں نے تو مشکل سے لڑائی کی اور ان سے جان بچائی۔ میں تو ان سب کو جانتا تھا، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری نانی، اس ناواقف کو کیا مانے؟ محلے والوں نے کہا امام صاحب ہم آپ ہی کو دیا کریں گے، آپ نہ ستونوں کو پیٹے نہ بے ہوش ہو کر کے یہ پیڑ کا دھندا بڑا ظالم تھا۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں عقیدے کا درست ہونا آسان ہے، بدعات کو ترک کرنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ نتیجہ 7واں 10واں 40واں اور جو بدعات ہیں بہت مشکل بات ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے ان میں منہمک جانتے مسئلے کو، کہتے کیا کریں، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھنا بڑا جہاد ہے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے بدعات کے ترک کی کوشش کرنا اور سنت پر پابند رہنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ فرمایا کہ رات جو رہتی ہے تو طلوع فجر تک